ویلکم بیک ود اندر پوڈ کاسٹ. اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی جن کو دیکھ کر بچوں نے اپنی کرکٹ جرنی کا آغاز کیا. جب وہ دوڑتے تھے تو راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کا ان کو خطاب دیا جاتا تھا. جب اس کی بال پچ پر پڑتی تھی تو وہ آگ کی طرح، گولے کی طرح جو ہے وہ بیٹسمین پر باری پڑتی تھی. میں بات کر رہا ہوں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے اور لیس پریویلیج ایریا سے تعلق رکھنے والے. نام چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا کھلاڑی ہے. میں بات کر رہا ہوں قیصر کی، جنہوں نے بہت خدمت کی ہے کرکٹ کے لیے، اور ابھی بھی کراچی میں جتنی لیگز ہوتے ہیں ینگسٹرز کو جس طرح وہ پروموٹ کرتے ہیں، آج بھی وہ مینٹور کی حیثیت سے صورت میں جو ہے وہ ایم آئی خان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اب ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کریں گے. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. قیصر کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ. کرم اللہ کا، آپ سنائیں. الحمدللہ. کرکٹ ماشاءاللہ آپ کے خون میں ہے، آپ کا پیشن ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے خود آپ کو جو ہے بچپن سے کرکٹ کھیلتے ہوئے ماشاءاللہ دیکھا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس دور میں آپ کی طرح کوئی بولر تھا جس کی سپیڈ، رفتار اور کوئی بہتر طریقے سے کھیل پائے. تو سپورٹس آپ کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ اور آج ماشاءاللہ آپ مینٹور ہیں ایک نرسنگ انسٹیٹیوٹ کے، تو این پی ایل کو کس نظر سے بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ؟ شکریہ جاوید صاحب، یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے، آپ نے اتنی تعریف کی. حالانکہ آپ کو علم ہے ایک علاقے سے ہم وہاں سے کرکٹ کھیلنا، نام بنانا اور کراچی میں ایک پہچان بنانا بہت ہی مشکل، اور ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. ایک مشکل ٹائم تھا، بہت لیجنڈ پلیئر ہوتے تھے اس علاقے سے، بڑے بڑے نام نکلے ہیں، اور ایک سافٹ کرکٹ ہوتی تھی. تو کرکٹ اگر انجری کے بعد ہم جاری نہ رکھ سکے، لیکن خون میں کرکٹ وہ بسی، اور پیشن ہے، ابھی بھی کرکٹ باقی ہے، یعنی جب تک زندگی ہے تو کرکٹ باقی رہے گی. ماشاءاللہ آپ آج ایک پلیئر کی حیثیت سے نہیں، ایک مینٹور کی حیثیت سے جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے. تو بینگ اے پلیئر، خود کھیلنا اور ٹیم کو لے کے چلنا، ان کی مینٹورشپ کرنا، ایز اے لیڈر کام کرنا، کتنا فرق ہے اور کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ جی یہ اچھا سوال ہے، اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے. جب ہم خود کرکٹ کھیلتے ہیں تو اینڈ تک، جب تک ہم کرکٹ کھیل رہے ہوتے تو ہم سیکھ رہے ہوتے. ایک عرصہ گزارا ہے کرکٹ میں، غالباً 14-15 سال تو بلا ناغہ ہم نے کرکٹ کھیلی ہے. تو الحمدللہ اتنے ایکسپیرینس حاصل کیے کہ یہ جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، یہ ابھی گروم ہو رہے ہیں، ان کی سیکھنے کی عمر ہے. تو جتنا تجربہ ہم ان کو منتقل کر سکتے ہیں اس کی کوشش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ این پی ایل میں 16 ٹیمیں ہیں، اور 16 ٹیمیں بہت اچھی ٹیمیں ہیں. تو کیا پریپریشن تھی؟ آپ کا جو بالنگ ڈپارٹ ہے، بیٹنگ ڈپارٹ ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دونوں بیلنس ہے یا کہیں پر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، جہاں پر آپ نے بھرپور کام کیے ان بچوں کے ساتھ؟ اور کتنا عرصہ لگا ان کو یہاں اس پلیٹ فارم تک پہنچنے میں؟ اصل میں جو این پی ایل کی کال ہمیں موصول ہوئی تو بہت ہی مختصر ٹائم تھا، لیکن الحمدللہ جس طرح لڑکوں کی شروع میں پریکٹس ہوئی اور ایک ٹرائل ہوئے، مختصر سے ٹرائل ہوئے، تو اس میں ہم نے جج کر لیا کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ این پی ایل جیسے بہترین ایونٹ میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کریں گے. یعنی لڑکوں میں مکمل فیشن ہے، اور ساتھ میں کسی اچھے ٹیم کے لیے اس کا پورا اسکواڈ بہتر ہونا چاہیے. لیکن ٹیپ بال کو ہم دوسری نظر سے دیکھتے ہیں. ٹیپ بال میں اگر آپ کے پاس میچور آدھی ٹیم موجود ہے تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ فائنل مرحلے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، سیمنٹ پچ جو ہے اس کا کلچر ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ٹرف پچوں پر جو کھلاڑی ہیں وہ بہت کم کھیلتے ہیں. میں نے دیگر جہاں بھی کھیلا ہے، خود تماشائی بن کر بھی جہاں میں نے دیکھا ہے، تو ٹرف کرکٹ بڑی مشکل ہے اور وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. تو آج کنڈیشن گراسی گراؤنڈ ہے، ٹرف پچ ہے، یہ جو ایکسپیرینس ہے بچوں کے لیے، یہ نیا ایکسپیرینس ہوگا. سیمنٹ پہ کیونکہ بال سیم نہیں ہوتی، باؤنس نہیں ہوتی، ایک ہی سیدھ میں آ رہی ہوتی ہے. ٹرف جو وکٹ ہے وہ اس پہ کبھی بال بیٹھ جاتی ہے، کبھی باؤنس کر جاتی ہے، کبھی سیم ہو جاتی ہے. تو بینگ اے بولر ان کنڈیشنز کو اور اس سچویشن کو آپ بخوبی جانتے ہیں، تو وہ کتنا رول ادا کر سکتی ہے؟ اس میں کافی زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے سیمنٹ اور جو کچا وکٹ ہوتا ہے اس میں. ٹرف وکٹ کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ بال کو اپنے مزاج کے طور پہ موو کرتی ہے، سلو آنے دیتی ہے، کبھی ان ایون باؤنس ہو جاتا ہے. جبکہ سیمنٹ وکٹ پہ کنڈیشن سیم رہتی ہے، جتنا بولر زور لگائے گا اتنی اس کی بال ہیڈ پہ جائے گی یا اسکٹ ہوگی.
تو اس میں بال سیدھی رہتی ہے سیمنٹ وکٹ پہ، جبکہ اس کا مزاج چینج ہے. اس میں جو بیٹسمین دماغ سے پیس کرے گا بولر کو تو اتنا جج کر پائے گا، ادروائز اس میں پریشانی زیادہ ہے. اچھا ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینسڈ ہے، کیونکہ آپ ٹرف میں جو ہے وہ جو پچ ہے وہ بیٹسمین کو زیادہ فیور کرتی ہیں یا بولرز کو؟ دیکھیے ٹرف وکٹ کی خاصیت یہ ہے، جس طرح یہ ٹیپ بال کے لڑکے سب اچانک سے ٹرف وکٹ کی طرف آئے، ورنہ عموماً کراچی میں 95 یا 99% سیمنٹ کے وکٹوں پہ ٹیپ بال ہوتی ہے. تو اس میں بولنگ بیٹنگ دونوں ڈپارٹمنٹ دونوں کے لیے ایک نیا تجربہ ہے. لیکن پھر بھی اگر کرکٹ کے وجہ سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ بیٹسمینوں کے لیے کافی پریشانی ہوگی، اور بولروں کو کافی سپورٹ کرتی ہے ٹرف وکٹ اگر وہ دماغ سے ذہن سے کام کرے. اس ٹورنامنٹ سے کیا ہمیں کوئی نئی فائنڈ مل سکتا ہے؟ جیسے ہمارے پاس خواجہ نافع ہیں، مثال انور علی ہیں، فضل سبحان ہے، آپ خود ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا اس ٹورنامنٹ میں کوئی اور نیا قیصر جنم لے سکتا ہے؟ یا خواجہ نافع یا انور علی یا ہمارے ایک اور بہت زبردست بھائی ہیں جو بھی انجری کا شکار ہیں، اور بخوبی آپ جن کی آنکھوں کا تھوڑا سا مسئلہ بھی ہے ان کا بھی تذکرہ کریں گے، وہ بھی ٹیپ کرکٹ کا ایک بڑا نام ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ NPL سے ہمیں کوئی نئی فائنڈ مل سکتی ہے؟ بالکل آپ نے بہترین سوال کیا ہے. اصل میں جب ہم کھیل رہے ہوتے تھے اس وقت ہم اسکول کالجز اور اسی لیول سے آگے گئے، ہمارے ایونٹ ہوتے تھے. لیکن کراچی میں المیہ یہ ہے کہ اسکول اور انسٹیٹیوٹ کی جو کرکٹ ہے اس کو بریک لگ گیا تھا. بہت خوشائن بات ہے NPL انتظامیہ کے لیے، یہ ہماری طرف سے مطلب ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل کام ہو رہا ہے کہ ان بچوں کو دوبارہ گیم میں لائے، اور وقفے وقفے سے یہ کوششیں اب تیز ہو جائے گی. تو NPL کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 1 سال 2 سال میں بہت زیادہ کھلاڑی جو ہے کراچی میں منظر عام پہ آئیں گے. آپ خود بھی ماشاءاللہ کافی ٹورنامنٹس جو ہے وہ ارینج کرواتے ہیں، تو ٹورنامنٹ کرانا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے، یہ ذرا دیکھنے والوں کو بتائیں گے؟ کیونکہ بظاہر تو یہ بہت آسان لگتا ہے، لیکن بینگ این آرگنائزر کتنی ایفرٹس لگتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ کسی مشقت والے کام میں آپ کا وجود تھک جاتا ہے، لیکن یہ ایسا کام ہے اس کے آرگنائزر ذہنی طور پہ اتنے تھک جاتے ہیں کہ مطلب اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. بہت مشکل کام ہے، بہت ٹف کام ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، سب کے خواہشوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لیول پر خصوصاً ایجوکیشن کے لیول پر اس چیز کے ڈسپلن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ینگسٹر ہے اور ظاہر سی بات ہے اس موجودہ ٹائم میں یہ لوگ جذباتی بھی ہوتے ہیں اور ینگسٹر ہوتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے. تو ان کو ساتھ لے کے چلنا یہ بہت مشکل اور ٹف کام ہے. لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ جیسے مینٹورز ماشاءاللہ جو موجود ہیں، کیا ہمارے پاس ایسے ٹیپ کرکٹ کے نام بڑے نام ہیں، اسد شاہ اور میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، کیا ان مینٹورز کو بھی اس جیسے ٹورنامنٹس میں بچوں کی رہنمائی کرنی چاہیے؟ انہیں بھی آ کے فری آف کاسٹ جو ہے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا پریکٹس سیشن ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے نیٹس میں، تاکہ یہ بہتر جو ہے طریقے سے قوم کی خدمت کر سکیں. اچھا، میرے حساب سے اس انٹرویو کا سب سے پیچیدہ کہوں گا لیکن اہم سوال ہے یہ، اور میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے ان کی طرف بھی یہ پیغام دوں گا کہ کراچی کی کرکٹ نے اشرف پٹھان، اسد شاہ، داؤد پٹھان اور بہادر لیپٹی بہت بڑے نام، کرکٹ اگر میں نام بھول رہا ہوں تو سب سے معذرت، کیونکہ مختصر ٹائم میں سب کے نام نہیں لے سکتا. لیکن یہ انہوں نے کراچی کا نام ملک میں روشن کیا اور ملک سے باہر بھی کیا ہے، انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ. تو اب یہاں آتے تھوڑا گراس روٹ لیول پہ، جو جس طرح انور بھائی، میر حمزہ، طارق بھائی، وقاص بھائی، ذاکر ابریری اور اب موجودہ فضل سبحان، اور اپنے علاقے سے آفتاب ابراہیم، اب ایک شایان چھوٹا بچہ ہے ماشاءاللہ 15 کے لیے گیا ہے لاہور میں، یہ وہ نام ہے جو اسی علاقے کے ہیں. آفتاب ابراہیم ملتان سلطان سے کھیلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. خواجہ نافع جو بھی ہیں میٹروول سے ہیں، انور علی ہیں، بہت سارے نام. اچھا آخری پرسنل سوال ہیں آپ کے چاہنے والوں کے لیے، خواہش تو رہی ہوگی کہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکوں، دل میں ایسے کوئی خواہش کبھی جگی تھی، کوئی ملال یا اپورچونٹیز نہیں تھی، یا کہیں پر ناانصافی ہوئی، یا پلیٹ فارم نہیں ملے، یا آپ کی اپنی غلطیاں تھی کہیں پر؟ کیونکہ ماشاءاللہ کرکٹ بہت کھیلی آپ نے،
تو ہر اسپورٹس مین کرکٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم اپنے ملک کے لیے کھیلے. تو کوئی ایسا دل میں کوئی کسک، کوئی خواہش؟ جاوید صاحب آپ کو بخوبی پتہ ہے، آپ میرے علاقے سے، اور آپ نے ساری زندگی مطلب ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے، اور جانتے بھی ہے قریب سے، کہ بچپن سے گھر سے سب کچھ الاؤ تھا. یعنی کرکٹ کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ تھے، فوکس پڑھائی پہ، اور پڑھائی کے علاوہ صرف کرکٹ پہ. تو ایک زندگی میں ایک ایسی انجری آئی کہ وہ انجری شروع میں تھوڑی بہت کور ہوئی، دوبارہ میں نے آغاز کیا کرکٹ کا، دوبارہ انجری آئی، پھر آغاز کیا. جب تیسری مرتبہ انجری آئی تو میرے زندگی کے اور کرکٹ کیریئر کے جو ینگ ایج میں مجھے مسلسل 5-6 سال انجری رہی. تو اس نے میری کرکٹ کو اور کرکٹ کے ہوپ کو بہت ڈیمیج کیا. اور یہ خواہشات تو ایز اے پاکستانی سب کے ہوتے ہیں. اسی بات سے، اسی ڈسکشن سے ایک سوال ہے کہ کیوں ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرف اسپورٹس کی طرف دھیان نہیں دیتی جہاں باقی چیزوں پہ ان کی نگاہیں مرکوز ہیں. ہمارے ینگسٹرز ہیں جو نشے میں مبتلا ہیں، جو ادر ایکٹیویٹیز میں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو انسان دوست ایکٹیویٹیز نہیں ہیں اس میں کافی رجحان ہے ان کا، لیکن اس طرف ہمارے پاس اچھے گراؤنڈز نہیں ہیں. اگر میں سائٹ ایریا کی بات کروں، پورے میٹروول اور سائٹ اورنگی میں ہمارے پاس مستند گراؤنڈ نہیں ہے، کوچز نہیں ہے، اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہے جہاں پر ہم کھیل سکے. تو ہمارے پاس ایک آدھی گراؤنڈ جو ہے وہ بچا ہے، جس پر ابھی بھی حکومت کی، گورنمنٹ کی نگاہ ہے کہ کہیں پر اس کو بھی جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے. تو کیا دیکھتے ہیں آپ کا یہ میسج، کیونکہ یہ میسج بڑا معنی رکھے گا، آپ کو ہزاروں لوگ دیکھیں گے، آپ کی آواز گورنمنٹ سنیں گی. تو علاقے کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے گراؤنڈ اور فیسلٹیز کا آپ کیا کہیں گے؟ سر اصل بات یہ اہم سوال ہے کہ جس طرح اب کوششیں شروع ہو گئی ہے انسٹیٹیوٹ لیول پر، کالجز لیول پر، یہ بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے دیگر گیمز میں بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو سیاسی طور پہ ہمارا جو علاقہ ہے، خاص طور پہ پورا کراچی، وہ پسماندہ ہے. کراچی میں جتنے بڑے ایونٹ ٹیپ بال کے، ہارڈ بال کے، یا دیگر ایونٹوں کے فٹ بال وغیرہ کے، یہ آرگنائز کرتے ہیں سول لوگ، یعنی پرائیویٹ لوگ. اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. تو میں ریکویسٹ کر دوں گا خصوصاً اپنے علاقے کے ایم پی اے ایم این اے سے کہ آپ کے علاقے میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، آپ توجہ اس طرف دلائے. اگر ایک انسٹیٹیوٹ اپنے ایما پر اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کر سکتی ہے اور پورے پاکستان کو میسج دے سکتی ہے، تو ہمارے سیاسی ادارے ان کو چاہیے کہ اس چیز میں انٹرسٹ لے آئے، ان بچوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھے. اور ایک المیہ یہ ہے کہ کراچی میں جو مطلب منفی ایکٹیویٹی کا رجحان بڑھ رہا ہے، خاص طور پر 16 سے 20 سال کے نوجوانوں میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے گیم سے بچوں کو دور کر دیا ہے، آپ ان کو انوائرمنٹ نہیں دے رہے. تو میری اعلیٰ حکام سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ ان ینگ بچوں پہ ہاتھ رکھے، اور خصوصاً کراچی کے ٹیپ بال کے سٹاروں سے جنہوں نے کراچی سے نام بنایا ہے، وہ اگر ان کو کبھی ہم بلائے تو وہ آئے، ان لڑکوں کی رہنمائی کرے. مختلف ایونٹوں میں ہمارا ارادہ ہے، اور یہاں تک کہ اس این پی ایل کے انتظامیہ کے تھرو آؤٹ ہم ان کو بلائیں گے فائنل میں، وہ بھی لڑکوں کو موٹیویٹ کریں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے این پی ایل ریل ٹاکس، ہمارے پاس موجود تھے نامی گرامی مشہور زبردست بولر. میں اس کو پنڈی ایکسپریس سے ہی کمپیئر کروں گا، اور میرا بچپن بھی انہی کو دیکھتے ہوئے گزرا. بڑے زبردست بولر، ہمارے مینٹور، موٹیویٹر رہے ہیں، اور آج ان کا یہاں پر ان کی جو پریزنس ہے یہاں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتنے کرکٹ لور ہیں، کس حد تک کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. یعنی اتنی انجریز کے بعد بھی اس میں کرکٹ زندہ ہے. سر بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، اور تھینک یو سو مچ. Let the story unfold.